والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ واجب التقدیم حضرات اکابر علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اب بہت دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور گرمی کا ماحول بھی خوب ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ گرمی کے ماحول میں بیٹھنا بھی مشکل ہوا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا انظر شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا، اور یہ عاجز بھی ساتھ تھا، تو حضرت کو جس کرسی پر بٹھایا تھا اس کرسی پر ایک جاری اور بہت موٹی سی وہ چادر بچھائی تھی جو گرم ہو جاتی ہے، تو اوپر سے گرمی تھی اور نیچے سے بھی گرمی تھی۔ تو حضرت مولانا جب بیٹھے ہیں تو حضرت مولانا نے فرمایا کہ جب تم نے اوپر سے بھی گرم کیا، نیچے سے بھی گرم کیا، تو اب میں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں۔ بہرحال یہ گرمی کا ماحول ہے اور بہت شدید گرمی آپ کے سروں پر ہے۔ ایسے وقت میں کوئی طویل تقریر تو مطلوب ہے نہیں، یہاں دو تین باتیں عصری تعلیم کے سلسلے میں عرض کر دوں۔ عصری تعلیم کی ہمیں اس وقت بہت شدید ضرورت ہے، بہت شدید ضرورت ہے عصری تعلیم کی۔ ہمارے معاشرے میں ہمیں ڈاکٹر نہیں مل رہے ہیں، ہمیں لائر نہیں مل رہے ہیں، ہمیں انجینئر نہیں مل رہے ہیں، ہمیں ایجوکیٹڈ طبقہ نہیں مل رہا ہے، ہمیں اسکولوں کے لیے اچھے ٹیچر نہیں مل رہے ہیں۔ اور چلو یہ سب تو اجتماعی ضرورت رہی، اس کے علاوہ اپنی ضرورت کے لیے مثلاً فارم بھرنا ہے، تو فارم بھرنے کے لیے ہمارے پاس وہ نالج نہیں ہوتا کہ جس سے ہم فارم بھریں۔ میں ایک مرتبہ ایئرپورٹ پر تھا اور ایک صاحب تھے، تو پہلے ہمارے وہاں جب جانا ہوتا تھا تو امیگریشن فارم بھرنا ہوتا تھا، اب تو وہ نکال دیا، لیکن پہلے امیگریشن فارم ہوتا تھا۔ تو اب وہ بیچارے امیگریشن فارم لے کر کے ان کے پاس جا رہے ہیں، ان کے پاس جا رہے ہیں۔ اب وہ حالانکہ اس میں کوئی لمبی چوڑی بات پوچھی ہوئی نہیں ہوتی، آپ کا نام کیا ہے اور آپ کا برتھ ڈے کیا ہے اور آپ کا پاسپورٹ نمبر کیا ہے، آپ کا ایڈریس کیا ہے، اور نیچے اپنا دستخط اور سگنیچر کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ ان کے پاس جا رہے ہیں اور سر پہ امامہ بندھا ہوا ہے۔ اتنی شرمندگی ہم کو ہو رہی تھی کہ جناب والا دوسروں کے پاس، تو ایک چھوٹی سی بات کے لیے ہمیں دوسروں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ آج کل کورٹوں کے اندر جو ہمارے کیسز چلتے ہیں اور جس بنیاد پر ہمیں پکڑا جاتا ہے یا ہمارے پاس جو ہے بلانے کے لیے انفارم کیا جاتا ہے، اطلاع کی جاتی ہے، تو اس میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں قلم کے ماتحت، فلاں قلم کے ماتحت، ہمیں اس کا ہی پتہ نہیں ہے کہ یہ کس قلم کے ماتحت اور اس قلم میں کیا جو ہے گنجائش ہو سکتی ہے اور اس قلم میں کیا سختی ہو سکتی ہے۔ تو عصری تعلیم ہمیں قدم قدم پر اس کی ضرورت ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہمارے ذہنوں میں ایک ہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ مدرسوں میں دینے ہی پر ثواب ملتا ہے اور مسجدوں کے بنانے ہی پر ثواب ملتا ہے۔ ذرا اپنے ذہن کو تھوڑا سا وسیع کر لیں آپ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزیں عصری تعلیم تو شدید ضرورت ہے، لیکن اسلامی ماحول میں ضروری ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ آج کل جو آئے دن کچھ نہ کچھ اسلام کے خلاف مسائل اسکولوں کے اندر بھی، کالجز کے اندر بھی مسئلے اٹھتے ہی رہتے ہیں اور طرح طرح کے مسائل آتے رہتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہم عصری تعلیم اسلامی ماحول میں اگر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا بچہ جو ہے اور ہماری بچی جو ہے، جہاں پر عصری تعلیم دنیاوی تعلیم سے جو ہے محظوظ ہوگی اور حاصل کرے گی، وہیں پر اس کی تربیت بھی ہوئی ہوگی، وہ باحجاب ہوگی، اس میں حیا و شرم ہوگی، اس کے اندر اخلاق حسنہ ہوں گے، اس کی زندگی اچھی ہوگی، اس میں دینداری ہوگی، اس میں تقوی ہوگا، ورع ہوگا، پرہیزگاری ہوگی اور بے حیائی والی زندگی نہیں ہوگی۔ تو یہ تمام چیزوں کے ساتھ دینی ماحول کے اندر اگر عصری تعلیم دی جائے تو یقیناً ہم اس نیت سے اب اسکولوں کو کھولیں اور اس نیت سے کالجوں کی طرف متوجہ ہو کہ ہمارے بچے اور بچیوں کا ایمان محفوظ رہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی بچیاں اس وقت جو ہیں چلی جا رہی ہے، الزام ہم پہ لگ رہا ہے۔
کہ تم لوگ لے جا رہے ہو، حالانکہ ہماری بچیاں جا رہی ہیں، اور کتنی بچیاں جا رہی ہیں۔ وہ کبھی تو اسلام کے ساتھ رہتی ہے، حالانکہ یہ حضرات اکابر علماء بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر وہ بچی اسلام کے ساتھ غیر مسلم کے ساتھ جاتی ہے تو نکاح ہی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن کا نص قطعی ہے، لا تنکحوا المشرکین والمشرکات، نکاح ہی نہیں ہوتا ہے۔ اب جب نکاح نہیں ہوتا ہے تو ساری زندگی زنا میں مبتلا ہوئی، پھر زنا تو اپنی جگہ جتنی اولاد پیدا ہوئی اس پر حرامی کا لیبل لگے اسلامی نقطۂ نظر سے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری بچیوں کی عفت، عصمت، ان کی حیا، ان کی پاک دامنی، ان کا ایمان، یہ بچانا ہمیں بے حد ضروری ہے، یہ جزء اول ہے۔ صرف ہم تبلیغی جماعت میں یہ بولتے رہتے ہیں کہ حضرت نے مکی زندگی میں 13 سال محنت کی ایمان کے اوپر، کیا اس وقت یہ ایمان کی محنت کی ضرورت نہیں ہے؟ کہ عصری تعلیم کے لبادے کے اندر اور عصری تعلیم کے ڈھانچے کے اندر ہم اپنی اولادوں کو جو ہے اس کے ایمان کی حفاظت کریں، اس کی تربیت کریں، اس کی عفت اور عصمت کو بچائیں، یہ ہم سب کا فریضہ ہے۔ اس لیے اگر اس بنیاد پر ان اسکولوں کو قائم کیا جائے کہ اس میں ہمارے بچوں کی عفت اور عصمت اور سب سے بڑی چیز ایمان، اخلاقیات کی حفاظت ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی اگر مدرسے اور مسجد کے خرچ کرنے پر جتنا ثواب ملتا ہے، اللہ تعمیر اسکول میں بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے۔ اس لیے ہمیں اسکولوں کی تعمیر میں بھی اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مدارس الحمدللہ بہت ہو چکے ہیں، دارالعلوم کی جال پھیل چکی ہے، لیکن سب سے بڑی چیز اس لیے کہ دارالعلوم میں جانے والے لوگ کتنے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارا یہ داہود ہے، داہود کے اندر سے مکتب کی تعلیم ختم کرنے کے بعد دارالعلوم میں جانے والے کتنے بچے ہیں؟ شاید ½ بھی نہیں ہوگا، یعنی 100% کا 1% تو بہت دور کی بات، 1 کا آدھا بھی نہیں ہوگا۔ تو دارالعلوم میں تو 5، 10، 15 بچے گئے ہیں، باقی جو مکتب کے نظام میں جو طلبہ پڑھ رہے ہیں، جو 800 ہے، 900 ہے، 1000 ہے، 1200 ہے، اور وہ اسکول کے ساتھ جوائنٹ ہے، اور مکتب کی تعلیم ختم کرنے کے بعد وہ اسکولوں میں جاتے ہیں اپنی عصری تعلیم کے لیے، اس لیے کہ ان کو جو ہے ایجوکیٹڈ تعلیم لینا ہے، ان کو جو ہے گریجویٹ بننا ہے اور ان کو اوپر تک پہنچنا ہے۔ تو ایسے موقع پر ان بچوں کے ایمان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان کے دین کی حفاظت کون کرے گا؟ ان کے اخلاقیات کی حفاظت کون کرے گا؟ بنیادی وجہ ہماری بچیوں کے چلے جانے کی یہی ہے کہ ہماری بچیوں کو ہم نے ان اسکولوں میں تعلیم دی جہاں مخلوط تھا، اختلاط تھا، اور اس اختلاط کی بنیاد پر عورت ایک جذباتی ہے، خوب یاد رکھیں، عورت ایک جذباتی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت میں نقصان عقل ضرور ہے، لیکن اللہ نے اس کو جذباتی بنایا ہے۔ اس کے جذبات کا حال یہ ہوتا ہے کہ ذی لب لبہ، وہ عقل مند کی عقل پورا لیتی ہے، خود عقل نہیں ہے اتنی۔ ایک پڑھے لکھے عورتوں کے طبقے میں اس حدیث کا بیان تھا فورین میں کسی جگہ، تو وہاں ایک سوال آیا کہ شریعت نے ہماری بے احترامی کی ہے، بے عزتی کی ہے، اور بے عزتی ہماری یہ کی ہے کہ ہمیں ناقص العقل قرار دیا، نقصان عقل قرار دیا۔ تو جو جواب میں نے وہاں نقل کیا تھا وہ میں آپ لوگوں کے سامنے نقل کروں کہ یقیناً مردوں کو تو عقل کامل دی ہے، عورت کو نقصان عقل ہے، ناقص العقل ہے۔ اسی لیے 2 گواہ کے قائم مقام، 1 گواہ کے قائم مقام جو عورتوں کو رکھا گیا، لیکن عورتوں میں ایک خاص طور پر اللہ نے جو صفت رکھی ہے وہ جذبات کی صفت رکھی ہے، اور جذبات کی صفت اس لیے رکھی ہے کہ اس کو قربانیاں دینا ہے، اور قربانیوں کا تعلق عقل سے نہیں ہے، جذبات سے۔ قربانیوں کا تعلق جو ہے نا وہ عقل سے نہیں ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ بے فکر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اقبال کہہ رہے بے فکر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یعنی عشق اور جذبات تھا وہی آتش نمرود میں کود پڑا، اور حقیقت یہ ہے کہ عقل مند سوچتے رہ گئے کہ کودوں یا نہ کودوں۔ مرد سوچتا ہے کہ کودوں یا نہ کودوں اس میں، چونکہ یہ عقل کی بنیاد پر سوچ رہا ہے اور وہاں جذبات ہے۔ تو میں نے کہا اگر عقل میں نقصان ہے تو جذبات میں کمال ہے تمہارا،
اور اس کا تعلق جو ہے اور کے لیے دینا ہے، تمہیں بچوں کے لیے دینا ہے۔ ان قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رب کریم نے تمہیں جوہر جذبات سے نوازا ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو جذباتی ہوتی ہے اور وہ اپنا مستقبل نہیں سوچتی، آئندہ کے مسائل نہیں سوچتی، اپنے فیوچر کو نہیں سوچتی، اور تھوڑے سے عشق کے اندر جذبات میں آ جاتی ہے، ان کی باتوں کو قبول کر لیتی ہے، کچھ پیسے دیکھ لیتی ہے، اور ایک بناوٹی اور مصنوعی جو ہے آرٹیفیشل عشق کو دیکھ لیتی ہے، اور وہ آرٹیفیشل عشق میں دیوانی ہو کر کے وہ چلی جاتی ہے۔ پیرنٹس جو ہے ناراض ہے اس سے، اس کے ماں باپ ناراض ہیں، اس کے بھائی بہن ناراض ہے۔ یہ میں ان گھروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک ایسے مکان کی بھی بات کر رہا ہوں ہمارے ہی علاقے کے اندر، گجرات کے اندر، کہ باپ عالم دین ہے اور بیٹی غیر مسلم سے شادی کر کے جا رہی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ کورٹ میں جب ماں باپ مطالبہ رکھتے ہیں تو بیٹی ماں باپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ میں تو تم کو اس مذہب کی دعوت دے رہی ہوں، تم مجھے ادھر کہاں بلا رہے ہو؟ بنیاد اس کی کیا ہے؟ بنیاد اس کی یہی ہے کہ تربیت نہیں ہوئی۔ تو ہم عصری تعلیم کو جو ہے وہ تربیت کے ڈھانچے میں، علمی مجاز میں، اسلامی مجاز میں، قرآنی مجاز میں، حدیثی مجاز میں، تعلیمات نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے مجاز میں اس کو ہم ڈھالنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے اب جگہ جگہ اس طرح پر اسکولوں کی بہت ضرورت ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ مسلمان ٹرسٹیز کے ہونے سے کوئی اسکول اسلامک نہیں بنتی، مسلمان ٹرسٹیز کے ہونے سے کوئی اسکول اسلامک نہیں بنتی ہے۔ بہت سی جگہ ہیں جہاں مسلمان ٹرسٹیز ہیں لیکن وہاں ناچنا گانا بھی ہو رہا ہے، وہاں عریانیت بھی ہو رہی ہے، وہاں بے حیائی بھی ہو رہی ہے، وہاں ان کا لباس بھی نظر آتا ہے، ان کے بال بھی نظر آ رہے ہیں، جبکہ بال کو سطر قرار دیا گیا، اس کے بدن کو سطر قرار دیا گیا ہے۔ یہ تو مردوں کے بات میں ہے کہ ناپ سے لے کر گھٹنوں تک کا سطر ہے، اس عورت کی ذات کا تو جو ہے وہ مکمل سطر۔ اور ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ فرماتے تھے کہ فی زماننا مراہقہ سے بھی پردہ ہونا چاہیے۔ اور کیوں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ اسلام میں نکاح کے لیے بلوغ شرط نہیں ہے، تحمل شرط ہے۔ یہ مسئلہ آپ مفتیوں سے آپ پوچھیں، اسلام میں نکاح کے لیے بلوغ شرط نہیں ہے، تحمل شرط ہے۔ اگر تحمل ہے تو آپ قبل البلوغ بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر قبل البلوغ نکاح ہو سکتا ہے، اصول ہمارے ملک کا وہ اور چیز ہے کہ ہمارا ملک کہتا ہے کہ 18 سال یا 21 سال، تو اس کے مطابق ہمیں اس کا فالو کرنا ہے۔ لیکن ایک اسلام جو یہ کہہ رہا ہے کہ قبل البلوغ بھی اس کا نکاح ہو سکتا ہے، تو جب نکاح ہو سکتا ہے تو پھر پردے کا اہتمام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ تو 3 سال کی بچی سے بھی منہ پھرا لیتے تھے، 3 سال کی بچی حضرت اس سے بھی منہ پھرا لیتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ حسن بصری کا قلب بھی بدل سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تعالیٰ نے جو ان میں جوہر رکھا ہے عورت کے اندر، تو بہت ممکن ہے کہ انسان کے دل آئے دن آپ دیکھ لیجئے، کبھی 3 سال کی لڑکی سے کیا ہو رہا ہے، کبھی 4 سال کی لڑکی سے کیا ہو رہا ہے، کبھی 5 سال کی لڑکی سے کیا ہو رہا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہی تو بنیادیں ہیں۔ تو صرف مسلمان ٹرسٹیز کے ہونے سے بھی وہ اسلامی ڈھانچہ نہیں ہوتا، بلکہ اسلامی ڈھانچے میں ڈالنے سے وہ عصری تعلیم اسلامی ڈھانچے میں رہے۔ اس کی ہمیں خاص فکر کی ضرورت ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان علماء کو بھی، آپ سارے لوگوں کو بھی، ان کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو ٹیچر ان کو ملے ہوئے ہیں، یا آئندہ مستقبل میں ان کے جو عزائم ہیں، جو پلان ہے، جس کے ذریعے سے وہ عصری تعلیم کو، اس دنیاوی تعلیم کو صرف جو ہے میڈیم انگلش 7 تک نہیں، بلکہ اس سے آگے ہائی اسکول اور جہاں تک بن پائیں، اور ہمارے وہاں جتنی وسعت اور گنجائش ہو سکتی ہے اس کے لیے کالجز کا نظام بھی قائم کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں اچھے ڈاکٹر ملے، اچھے لائر ملے، اچھا طبقہ بنے۔ اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ گریجویٹ طبقے میں اخلاق ہوا کرتے ہیں، جہالت کی بنیاد پر اخلاق نہیں ہوتے۔ جب علم نہیں ہوتا ہے نا تو پھر اخلاق نہیں ہوتے، اور جب علم ہوتا ہے، چاہے وہ علم دنیاوی ہو یا علم دینی ہو،
دونوں ہی علوم. جب علم ہوتا ہے تو ان کے اندر اخلاق بھی ہوتی ہے، شائستگی بھی ہوتی ہے، ان کے بولنے کا انداز بھی اچھا ہوا کرتا ہے. تو اچھا اس تعلیم کی بنیاد پر انسان کے اچھے اخلاق بھی بنتے ہیں، کیریکٹر بھی بنتے ہیں، اچھی زندگی بھی بنتی ہے. باقی جو عزائم ابھی آپ کے سامنے مفتی حذیفہ نے پیش کیے، اور یہ جو نمونہ تھا، یہ جو چند بچوں نے سیرت نبوی پر یا قرآن پر یا اسکول کی ضرورت کیا ہے یا رات کو جلدی سو جاؤ صبح کو جلدی اٹھو، یہ بطور نمونہ پہ ہمیں پیش کیا گیا کہ آپ دیکھیے انگلش میں تقریر ہو رہی ہے. اگر جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس لیے باتیں کر رہے تھے، سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے باتیں ہو رہی تھی، سمجھ میں آتا تو باتیں نہ ہوتی. تو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس لیے باتیں کر رہے تھے. لیکن ان بچیوں نے، اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ بچیاں زیادہ تھی، لڑکے کم تھے. بچیاں بیان کرنے زیادہ آئی، اور عمومی طور پر ان میں شوق زیادہ ہوتا ہے. لڑکیوں میں جو ہے وہ شوق زیادہ ہوتا ہے، اور لڑکوں کا حال کیا ہے، صبح ہوئی بال لیا بیٹ لیا کہ چل پڑے. جہاں دیکھو کرکٹ، جہاں دیکھو کرکٹ. او ہو جیسے علامہ میدان میں اتر رہے اور نہ معلوم اب کیا کرنے والے. آئے دن یہ حال ہو رہا ہے. پھر کچھ کام کرو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو کھیل کود کے حوالے نہیں کیا، اس امت کو کام کے حوالے کیا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے گھاس کاٹنے کا آلہ لو، لکڑی کاٹنے کا آلہ لو، اور جنگل میں جاؤ اور رسی لو اور جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کر مارکیٹ میں لاؤ. اور فرمایا کہ یہ ذلتی ہے، لیکن یہ ذلتی بہتر ہے کسی سے مانگنے تو کا. وہ دیں یا نہ دیں، کوئی ذلیل کر دے گا ہم کو، دھٹکار دے گا ہم کو، تو اس کے بجائے کچھ کام کرنے والے بنو. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کام پہ ابھارا ہے. یہ امت کام کرنے والی ہے. اسی لیے اس امت کے اندر صرف بیوی کو یہ کہا گیا کہ شوہر کے مرنے پر 4 مہینہ 10 دن کی عدت ہے. باقی ابا مرے، امی مرے یا کوئی بھی مرے، 3 دن سے زیادہ سوگ ہے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سماج اور سوسائٹی اور معاشرے میں روزانہ موت ہوتی رہتی ہے. اگر 4 مہینے غموں کو لے کر بیٹھیں گے کام کیسے کریں گے؟ شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ اس امت کو جو ہے کام کرنے والی بنائی. یہ امت غموں کو لے کر بیٹھنے والی نہیں ہے. ہمیں کام کرنا چاہیے. ہمارے جوان جو ہیں کچھ کرتے نہیں ہیں. کچھ بھی کرو، کوئی نہ کوئی کام کرو، کھیتی کرو، کاروبار کرو، دکان کرو، کچھ بھی کرو. کچھ نہیں ملتا ہے تو کم سے کم نوکری کر دو، حلال روزی ملے گی. اس حلال روزی کے ذریعے سے پروان چلیں گے، اور جتنے قدم اٹھیں گے اللہ تعالیٰ اس پر ثواب عطا فرمائیں گے. تو بہرحال میرے بھائیو، یہ جو اسکول کا نظام قائم کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ، یہ ایک نہیں اور بھی قائم ہونی چاہیے، جگہ جگہ قائم ہونی چاہیے. اور صرف اسی پر اکتفا نہ کریں بلکہ اس سے آگے ہائی اسکول بھی ہو، اس سے آگے جتنی ہماری وسعت ہو سکتی ہے کالج تک کی ہم وہ بھی کریں. اور میں نے شروع ہی میں بتایا کہ مدرسہ اور مسجد کے خرچ کرنے پر اگر اللہ ثواب دیتا ہے، ایمان کے تحفظ کے لیے، اخلاق کے تحفظ کے لیے، سیرت رسول کے تحفظ کے لیے، اور امت مسلمہ کے جوان بچے اور بچیوں کی حفاظت کی نیت سے اگر اسکول قائم کریں گے تو اللہ اتنا ہی ثواب عطا فرمائے. تو تعالی ہمیں ان باتوں کو سوچنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو جگہ خریدی گئی ہے، جتنے لوگ اس میں مولانا کے ساتھ اور جو علماء کا یا اور لوگ جو ان کے ساتھ معاونین ہیں، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہترین بدلہ عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے. اور اب تعالی جل شانہ اس اسکول کو اسلامی ڈھانچے میں کامیاب بنائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حضرات صحابہ کو اور زبان سیکھنے کو کہا تھا، بلکہ بعض جملے تو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور زبان کے بولا کرتے تھے. بعض ضعیف روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو پیٹ میں درد تھا تو آپ نے فرمایا یا ابا ہریرہ اشکمک درد، یہ لفظ بولا. حضرت ایک روایت میں ہے سور کا لفظ بولا. سور یہ فارسی لفظ ہے یا کسی رومی زبان کا لفظ ہے جو دعوت پر بولا جاتا ہے. تو اور زبانوں کے الفاظ بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ زبان سیکھنا کوئی برا نہیں ہے، لیکن زبان اس نیت سے سیکھی جائے کہ ہم اس زبان کے ذریعے سے اللہ کا دین پھیلائیں گے، اللہ کا قرآن سمجھائیں گے،
اللہ کی شریعت سمجھائیں گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ کی بابرکت باتیں ہم امت کو سمجھائیں گے، تو اس حیثیت سے وہ حضرت نے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں وہ انگلش سے جو منع کیا تھا، وہ ایک ٹیمپرری بات تھی، وہ ایک وقتی بات تھی، اور وہ وقتی بات یہ تھی کہ اس وقت ان کی حکومت تھی اور اس زبان کو سیکھنا گویا کہ ان کا تعاون کرنا تھا، اس بنیاد پر حضرت نے منع کیا تھا۔ یہ نہیں کہ ٹیمپرری حکم کو ہمیں کا لے کر چل جاؤ، ٹیمپر والی نہیں، ٹیمپرری لفظ ہے، ہم بھی غلط بولا کرتے ہیں کہ ٹیمپر والی، ٹیمپر والی لفظ نہیں ہے انگلش میں، وہ تو ٹیمپرری کا لفظ ہے۔ تو بہرحال وہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی ضرورت کی بنیاد پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی، ہمیں جو ہے زبان بھی سیکھنا ہے اور اسی طرح تعلیم میں بھی آگے بڑھنا ہے، اور ہمارا ہر بچہ اور ہر بچی خوب آگے بڑھیں۔ بعض ایسے بھی واقعات ہمارے سامنے پیش آتے ہیں ڈاکٹری لائن سے کہ چونکہ ڈاکٹر صحیح نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے غریب مسلمان پیسوں کی وجہ سے پھنس جاتا ہے، معمولی بیماری کو بہت بڑی بیماری بتا، بہت بڑی بیماری۔ ایک ڈاکٹر تھے میرے ملنے والے، حافظ قرآن تھے، مہاراشٹر میں تھے، انتقال ہو گیا ان کا، اللہ تعالیٰ غری کی رحمت فرمائے ان کو۔ وہ ہارٹ اسپیشلسٹ تھے اور پھر وہ سرجن تھے، یعنی ہارٹ کے آپریشن کرتے تھے، بائی پاس وغیرہ۔ تو ان کا معمول یہ تھا کہ وہ جب آپریشن کے لیے اندر جاتے تھے تو وہ حافظ قرآن بھی تھے، تو پہلے یاسین شریف پڑھتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے تھے، اس کے بعد جاتے تھے۔ انہوں نے مجھے خود کہا، جس وقت کہا تھا کہ میں نے قریباً 4000 سے زائد آپریشن کیے، اللہ نے ایک کو بھی فیل نہیں فرمایا۔ وہ کہتے تھے کہ بس یہ یاسین اور نمازوں کی برکت ہے۔ اور آپ تعجب کرو گے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میری یونیورسٹی کی زندگی جب پوری ہوئی کالج کی، وہاں تک تو میں ویسا ہی تھا، حافظ قرآن ضرور تھا لیکن وہ کوئی خاص دینی زندگی نہیں۔ لیکن پھر میں نے جب اس میدان میں قدم رکھا تو میری عمر قریباً 32 سال کی تھی۔ مجھے جب بیان کر رہے تھے وہ تب 72 سال کے تھے۔ فرمایا 32 سال کی عمر سے آج تک میری تہجد نہیں گئی۔ ایک اتنا بڑا ہارٹ اسپیشلسٹ سرجن ڈاکٹر، اس کی تہجد نہیں گئی۔ تو جب دینی مزاج کے ساتھ ہوتے ہیں نا تو پھر لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے، پھر ان کو اللہ بھی یاد آتا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یاد آتی ہے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب اسلامی ڈھانچے کے اندر عصری تعلیم کو دیا جائے۔ ہمارے حضرت نانوت سوانح قاسمی آپ پڑھ لیں، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو جب دارالعلوم کی بنیاد رکھی تھی تو حضرت فرماتے ہیں میرا تو یہ بھی خواب ہے کہ میں دارالعلوم میں علم جراحی سکھاؤں۔ علم جراحی کیا ہے؟ علم جراحی کا معنی آپریشن کا علم، آپریشن، جراح کا معنی کاتنا۔ فرمایا میں علم جراحی سکھاؤں، یعنی آپریشن کا علم بھی سکھاؤں، اور آپریشن کے علم کے لیے ضروری ہوگا کہ اس کے اصول، ضوابط وغیرہ ایسے ہی تھوڑے کوئی چھڑا لے کر کاتنے بیٹھ جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت کا خواب یہ تھا کہ دارالعلوم کے اندر میں علم طب کو بھی رکھوں۔ اتنا بڑا ہمارا دارالعلوم ہے جو ساری دنیا کی ماں ہے، حضرت نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اس میں علم طب کو بھی رکھوں۔ تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اور آج کل تو شدید ضرورت ہو گئی ہے، اس لیے ہمیں اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ یہ اسکول جلد از جلد بن جائیں، اور کرائے کے مکان میں جو چل رہی ہے وہاں سے نکل کر کے اپنی عمارت میں آ جائیں، اس کے لیے آپ سب فکر فرمائیں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، آپ کو مسجد میں، مدرسے میں جتنا ثواب ملے گا، اس نیت سے کہ ایمان کی حفاظت ہوگی، اس میں بھی آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ رب کریم آج کی اس مجلس کو بہت قبول فرمائے، حق تعالی قدم قدم پر آپ کی اور ان کے چلانے والوں کی اور بنانے والوں کی اور سارے لوگوں کی بھرپور مدد فرمائے، نصرت فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اے اللہ جس مقصد کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ جس مقصد کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اس میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ جس عصری تعلیم کی عمارت کے سلسلے میں آج سنگ بنیاد ہو رہی ہے، آپ اپنا فضل فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، رحمت فرما دیجیے. اے اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما دیجیے. اللہ ایمان اخلاقیات کو حفاظت کے لیے بچانے کے لیے اے اللہ اس اسکول کو اور اس طرح کی جتنی اسکولیں ہیں عصری تعلیم کی تمام اداروں کو قبول فرما لیجیے. ان کی نصرت فرمائیے اللہ، ان کی مدد فرمائیے، ان کے مدد کرنے والوں کی مدد فرمائیے، ان کی نصرت کرنے والوں کی نصرت فرما لیجیے. اے اللہ ان کے آل اولاد کی حفاظت فرما لیجیے. اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ بگڑنے سے، پھسلنے سے، ضلالت سے، گمراہیوں سے، غلط صحبتوں سے، غلط دوستیوں سے، اے اللہ تیری بغاوت سے، تیرے حبیب کی بغاوت سے ہماری بھی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما، ہماری آل اولاد کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ جہاں اپنے مکانوں کی ہم فکر کرتے ہیں، امت کی ان عمارتوں کی فکر کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ جو لوگ نے اس کو اوڑھنا بچھونا بنایا ہے ان سب کو جزائے خیر عطا فرما، ان کو بہترین بدلہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے سیئات سے معافی عطا فرما، ہمارے حسنات کو قبول فرما. رب کریم ہم میں اتفاق پیدا فرما، اتحاد پیدا فرما. اے اللہ دوسروں کو بنگاہ عزت و بنگاہ اکرام دیکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ دوسروں کی تذلیل سے ہم سب کی حفاظت فرما، دوسروں کی توہین سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ حبیب نے المسلم اخو المسلم کہا ہے، اس روایت پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. الہ العالمین جو مانگا ہے اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما. اے اللہ اس جگہ کا نام رحمت رکھا گیا ہے، آپ اپنی رحمت سے مالا مال فرما دیجیے، عنایتوں سے مالا مال فرما دیجیے، نظر کرم سے مالا مال فرما دیجیے، نظر عطا سے مالا مال فرما دیجیے. اے اللہ نظر بخشش سے مالا مال فرما دیجیے. اور یہاں جتنے مکان بننے والے ہیں اے اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، رہنے والوں کی بھی حفاظت فرما. اس زمین میں جتنے شرور، فتن، بلایا، مصائب، مشکلات ہو سکتی ہے اے اللہ زمین کی اور زمین پر رہنے والوں کی اور بننے والی عمارتوں کی پوری حفاظت فرما. اور جتنی خیر و برکت تو نے رکھی ہے اے اللہ اس سے رہنے والوں کو عطا فرما. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتہ.